اوہ سالار، اب رہنے بھی دو، اتنی بھی میں خوبصورت نہیں ہوں۔ وہ اترا کر بولی۔ ارے ایسے گھورنا بند کرو، دیکھو اٹھنے دو، ناشتہ بنانا ہے میں نے تمہارے لیے۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ ملازموں کی فوج کے ہاتھوں میں وہ ذائقہ کہاں ہوگا جو میری محبت میں ہے؟ اس نے انتہا کر دی، تبھی اس کے وجود کو جھٹکا لگا، جیسے کسی نے اسے شانوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا ہو۔ پر سالار نے تو اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اور وہ ابھی اس کے لیے بیڈ ٹی لے کر آیا تھا۔ تو اب یہ کون تھا جو اسے جھنجھوڑ رہا تھا؟ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اس کی چادر کھینچ رہا ہو۔ پھر اچانک اسے ایک شدید جھٹکا لگا اور اس کی بوجھل آنکھیں کھل گئیں۔ اس نے کمرے کو یوں دیکھا جیسے کسی غیر مانوس جگہ پر ہو۔ پھر اس کی نگاہیں اس دجال پر رک گئیں جو اسے گھور رہا تھا۔ لب بھینچ کر اپنی گہری سی آنکھوں سے دیکھ کر اینی اچھل کر بیٹھی۔ نوفل، آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ جس کمبل کو نوفل نے کھینچا تھا اور جسے اینی چادر سمجھ رہی تھی، وہ اس نے کندھوں تک کیا۔ آپ کو نہیں پتا لڑکیوں کے کمروں میں یوں نہیں گھستے؟ وہ اسے تمیز سکھانے لگی تو وہ سنجیدگی سے بولا، میں تمہارا نوکر نہیں ہوں، میں نے آفس جانا ہے، ایک امپائر میرا انتظار کرے ہے، اور تم ہر روز میرا نقصان کرتی ہو۔ اینی نے اپنا دوپٹہ ایسے ڈھونڈا جیسے وہ دوپٹہ لیتی ہوں، پھر بالوں کو سمیٹ کر بستر سے اتر گئی۔ اباسی کو ہاتھ سے روکا اور سینے پر ہاتھ باندھ کر بولی، پیسوں کا تو نہیں کرتی نا؟ وہ بے نیاز تھی۔ نوفل نے گہرا سانس بھرا۔ وقت پیسہ ہی ہوتا ہے، اب اسے مزید ضائع مت کرو۔ نیچے آؤ، میری چائے ختم ہونے سے پہلے تو مجھے ٹیبل پر ملو۔ وہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ اسے اپنے عقب سے اینی کی آواز سنائی دی، میں نہیں آؤں گی۔ نوفل نے کوئی جواب نہیں دیا اور اینی جھنجھلا گئی۔ کیسا سہانا خواب تھا! میرا شہزادہ، میرا ہیرو، سالار مجھے بیڈ ٹی دے رہا تھا۔ ہائے کاش میں امامہ ہوتی، کاش وہ میرے لیے پاگل ہوتا، کاش کاش۔ ہر کاش پر وہ اپنا دل اور مضبوطی سے تھام لیتی تھی۔ پھر اس نے سر جھٹکا۔ ابھی چند پل پہلے کا واقعہ یاد آیا۔ پر ہماری قسمت میں یہ لکھے ہیں، نوفل کا ہٹلر۔ تائی امی نے لگتا ہے ان کے وقت بہت ساری کرائم موویز دیکھی تھیں، تبھی اتنے جاسوس پیدا ہوئے ہیں۔ لوگوں کی کزنز کیسے جان نچھاور کرنے کو تیار ہوتے ہیں، اور ایک ہمارے ہیں۔ وہ سر جھٹک کر اپنی شرٹ درست کرتے واش روم میں گھس گئے۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا اس کا پیرے کامل اسے خاموشی سے سنتا رہ گیا تھا۔ وہ بھاگم بھاگ گاڑی میں بیٹھی کتابیں اٹھا رہی تھی۔ نوفل نے گاڑی چلا لی تھی۔ اس کی یہ وضاحتیں روزانہ کی تھیں۔ دل کا معاملہ نہ ہوتا تو وہ کبھی اس چاکری میں نہ لگتا، پر جہاں دل اڑ جائے وہاں انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اسے اینی سے محبت تھی، اس کی ہر حرکت سے، اس کی خوشی سے، اس کے بال، کان، ناک اور گلے میں پہنی چین اور بالیوں تک، ہر چیز سے اسے محبت تھی۔ وہ بس اس کے لیے صبح آفس دیر سے جاتا تھا تاکہ وہ بخیر و عافیت یونیورسٹی پہنچ سکے۔ اسے کسی پر اعتبار نہیں تھا، حالانکہ نوکر تھے، ڈرائیور تھے، اور وہ چاہتا تو کسی کو بھی کہہ سکتا تھا، لیکن بس دل۔ شیشہ نیچے مت کرو۔ وہ تیزی سے شیشہ نیچے کرنے ہی والی تھی جب نوفل نے اسے ٹوکا۔ وہ جھنجھلائی، آپ مجھے لینے مت آیا کریں، کیا کرفیو لگائے رکھتے ہیں؟ اس کی ناک سرخ ہو گئی۔ نوفل بہت ہلکا سا مسکرایا، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اس جملے پر بات ختم کر کے اس نے باقی کا دل میں کہا کہ کوئی تمہیں دیکھے۔ یونیورسٹی آتے ہی وہ آندھی طوفان کی طرح نکلی۔ لینے مت آئیے گا، میں کشمالہ کے ساتھ آؤں گی۔ نوفل نے بھنویں اچکا کر اسے دیکھا۔ بھائی مارکیٹ جانا ہے، کچھ پرسنل لینا ہے، لڑکیوں والی چیزیں آپ کے سامنے کیسے لوں گی؟ وہ نوفل کو بس شرمندہ کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ نہ ہچکچایا تو اس نے دل میں کہا، ڈھیٹ۔ پھر التجائیہ بولی، پلیز نا، مجھے کوئی نہیں کھائے گا۔ نوفل نے والٹ نکال کر سر ہلایا۔ ہاں، آنکھوں دیکھی مکھی کون نکلتا ہے؟ اس کے تن من میں آگ لگ گئی۔ آپ نے مجھے مکھی کہا؟ وہ غرائی۔ نوفل نے چند نوٹ اس کی طرف کر دیے۔ شاپنگ میں ایک کسر نہ رہے۔ اس نے جملہ اس کے مطلب کا کہا تو وہ اپنا سوال بھول گئی۔ چمکتی آنکھوں سے نوٹ تھام کر ایسے مسکرائی جیسے فلموں میں ہیروئن کا سودا کرنے پر ڈاکو مسکراتا ہے۔ شاطرانہ مسکان۔ پھر وہ دروازہ بند کر کے یونیورسٹی میں گھس گئی۔ نوفل نے گاڑی موڑ لی تھی۔ تھکے تھکے قدم اٹھا کر وہ کینٹین پہنچی، کرسی پر دھپ سے بیٹھی، بیگ پٹکا اور سر تھام لیا۔ جان ہی لے لیتے یہ لیکچر۔
اس نے کشمالہ سے کہا تو اس نے تائیدی سے سر ہلایا۔ وہ بھی سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آتے ہی انہوں نے آرڈر دے دیا تھا۔ سینڈوچ جیسے ہی آئے اینی نے انہیں اٹھا کر کھانا شروع کر دیا۔ تبھی اسے ناول یاد آیا۔ یار، رات میں سالار کو پڑھتے پڑھتے سو گئی اور پھر وہ میرے خواب میں آیا۔ کشمالہ کو دلچسپی ہوئی۔ کیا کر رہا تھا؟ وہ معنی خیزی سے بولی۔ کرنا کیا؟ میری تعریفیں کر رہا تھا اور میں اس کے سامنے اترا رہی تھی، لیکن پھر میرے خوابوں کا جہاں بکھر گیا۔ اس نے افسوس سے سینڈوچ پلیٹ میں پٹکا۔ کیوں؟ کیا ہو گیا تھا؟ اینی نے گہرا سانس بھرا۔ نوفل میرے کمرے میں آ گیا تھا۔ میں سوئی ہوئی تھی اور وہ مجھے جھنجھوڑنے لگا۔ میری دنیا عذاب بنا رکھی ہے اس نے۔ یونیورسٹی چھوڑنے آ جاتا ہے اور میں اس کے روب میں بیٹھی رہتی ہوں۔ مجھے زہر لگتا ہے وہ۔ کشمالہ نے برا سا منہ بنایا۔ اتنے بھی برے نہیں ہیں نوفل۔ نوفل کا نام اس نے ایسے شرما کر لیا جیسے اس کا منگیتر ہو۔ گال سرخ ہو گئے تھے۔ میری پہلی محبت ہے وہ۔ ان میں کسی چیز کی کمی ہے بھلا؟ تمہیں ان کی قدر نہیں۔ اینی نے سر جھٹکا۔ احساس کی کمی ہے ان میں، احساس نہیں ہے۔ کشمالہ نے منہ چڑھایا۔ کوئی نہیں، کتنے تو اچھے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم بتا رہی تھی کہ شاپنگ کے پیسے دے کر گئے ہیں، جبکہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی، ہم نے شاپنگ پر نہیں جانا۔ بس یہ سب نوفل سے جان چھڑانے کا طریقہ تھا۔ اینی نے فوراً کہا، تو احسان کیا ہے؟ میں نے تو نہیں مانگے تھے، میں تو اللہ سے وہ مانگ رہی ہوں جو مجھے نہیں مل رہا۔ کیا میں ایک سالار کی مستحق نہیں ہوں؟ کیا میں محمد سے کم ہوں؟ اس نے بالوں کو سنوار کر چہرہ آگے کیا جیسے اپنے حسن کی تعریف چاہتی ہو، پر سامنے اس کی بدذوق دوست تھی۔ تم سے تو میں پیاری ہوں، مجھے نہیں ملا تو تمہیں کیسے ملے گا؟ میری قسمت میں تو نوفل بھی نہیں۔ اس کی آہیں سن کر اینی کا دماغ گھوم گیا۔ بکو مت، تم سے لاکھ درجے بہتر ہوں، اور تم نوفل لے لو، مجھے کہیں سے سالار لا دو۔ کشمالہ نے سرد آہ بھری۔ ملتا تو میں نہ لے لیتی۔ اینی نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ ابھی تو تمہیں نوفل چاہیے تھا۔ کشمالہ نے سر ہلایا۔ پریکٹیکلی تو نوفل ہی چاہیے، پر اگر سالار مل جائے تو واہ واہ۔ اینی نے سر تھام لیا۔ کس کے ساتھ وہ مغز ماری کر رہی ہے؟ وہ دونوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے، اس لیے بات وہیں ختم کر دی گئی۔ ٹیرس کے سامنے وہ کرسی رکھے بیٹھی ڈھلتی شام کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی سدرا آپی اس کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ چونکی۔ کیا کر رہی ہے میری بہن یہاں اکیلے بیٹھ کر؟ اینی نے گود میں رکھا ناول تھپکا۔ اسے پڑھ رہی تھی۔ سدرا آپی نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ پھپھو کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور تم یہاں بیٹھی اسے چاٹ رہی ہو؟ گھر والوں کی مدد کرو، شامل ہوگی تو خوشی محسوس ہوگی۔ اینی نے سر ہلایا۔ بس نیچے ہی آ رہی تھی آپی۔ اس نے گردن موڑ کر سدرا کو دیکھا۔ آپی، کیا ناول کے ہیرو سچ میں ہوتے ہیں؟ سدرا حیران ہوئی۔ تم اس بات کا جواب جانتی ہو؟ اینی کو دکھ سا ہوا۔ وہ سب جانتی تھی۔ کاش ہوتے، کاش میرا ہونے والا شوہر سالار جیسا ہو، لونگ اینڈ کیئرنگ۔ سدرا ہنسی۔ شوہر کے سامنے یہ مت کہنا، اسے برا لگ جائے گا۔ اینی نے سر جھٹکا۔ لگتا رہے، میری خواہش ہے اس کا نیچر سالار جیسا ہو۔ اگر وہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا تو اسے سالار جیسا بننا ہوگا۔ سدرا نے اس کا دل تھاما۔ بڑی کڑی شرائط ہے۔ ویسے وہ ایک خیالی خاکہ ہے، اسے سر پر سوار کر کے مت بیٹھو۔ کسی کے آزاد قلم کا کمال ہے، لکھنے والے کا جو دل کیا وہ لکھتا چلا گیا، لیکن حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی ہے اور اللہ کی بنائی ہر چیز خوبصورت ہوتی ہے۔ اینی اس بات پر مان گئی۔ لیکن پھر بھی، سدرا نے اس کا سر تھپکا، لیکن پھر بھی اور کاش زندگی مشکل کرتے ہیں، انہیں نظر انداز کیا کرو اور اب چلو نیچے، سب یاد کر رہے ہیں۔ وہ اینی کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے ساتھ کھڑا کر چکی تھی۔ شام اندھیرے میں گم ہو گئی اور تارے چمک کر آسمان پر بکھرنے لگے۔ شہر پر رات کا منظر بوجھل شام سے زیادہ حسین تھا۔ نوفل اپنی امی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اونچی قامت والے کے شانے جھکے ہوئے تھے۔ وہ اپنی بات کہہ چکا تھا اور اب جواب کا منتظر تھا۔ امی نے ابو کو دیکھا، پھر ان دونوں کے لبوں پر مسکان پھیل گئی۔ مجھے اینی ویسے بھی جان سے زیادہ عزیز ہے، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس نے خوشی سے چہرہ اٹھا کر امی کے بعد ابو کو دیکھا۔ مجھے ایسے دیکھ رہے ہو جیسے میں منع کروں گا، میرا خون ہے، میں انکار کرتا اچھا لگوں گا، اور وہ بھی بلا وجہ۔ نوفل کے شانوں سے بوجھ اتر گیا۔ پر میں چاہتا ہوں پھپھو کی رخصتی کے بعد منگنی کی رسم ہو جائے۔ امی نے خوشی سے سر ہلایا۔ میں بھی یہ کہنے والی تھی۔ اینی کو ویسے بھی
اب بھی تم ہی یونیورسٹی چھوڑ کر آتے اور لاتے ہو، تو شادی اگر جلدی کر بھی لیں گے تو اس میں مسئلہ نہیں ہوگا، جتنا پڑھنا ہے پڑھ لے گی، اور شہر بھی ایک ہے، ایک گھر سے دوسرے گھر ہی آئے گی۔ امی نے حساب کتاب لگا کر شوہر کو دیکھا تو وہ بولے، بالکل، ویسے بھی طاہر نے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھ سے بات کی تھی، میں بھی یہی چاہتا تھا، لیکن نوفل کی مرضی ضروری تھی۔ اس کی غلامی دیکھ کر اندازہ تو ہوتا تھا، پر منہ سے سن کر تسلی ہو گئی۔ انہوں نے ساتھ ہی نوفل کو چھیڑا تو وہ بے ساختہ ہنس لیا۔ میں غلامی نہیں کرتا، ابو نے سر ہلایا، پر کرنی پڑے گی، سکھی رہو گی۔ انہوں نے امی کو جو نگاہوں سے دیکھا تو وہ شرما گئی۔ تو منگنی کی تیاری کرو، باقی معاملات میں دیکھ لوں گا۔ نوفل اٹھ کر چلا گیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ ہلکے سے انداز میں بیڈ پر پھیل کر لیٹ گیا۔ تو اینی، آپ میری ہونے والی ہیں، آپ کی ناراضگیاں اور شرارتیں اب قریب سے دیکھنے کو ملیں گی، اور آپ کے وجود کی مہک کو بھی میں اب ہر روز اپنی چاروں جانب محسوس کروں گا۔ وہ موبائل پر اینی کی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ یہ رات خوابوں کے نام لکھ دی گئی تھی۔ پھپھو کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تھا اور اینی اس میں پیش تھی۔ کچھ دنوں کے لیے وہ اپنے ناولز کی دنیا سے نکل آئی تھی اور اب اس کا پورا دھیان پھپھو کی شادی کی طرف تھا۔ یہ پھپھو کی دوسری شادی تھی۔ پہلا تجربہ کچھ خاص اچھا نہیں تھا۔ طلاق کے بعد پھپھو گھر واپس آ گئی تھیں۔ وہ اپنے چھوٹے بھائی کے گھر رہتی تھیں، یعنی اینی وغیرہ کے ساتھ۔ یہ واقعہ اینی کی بڑی بہن کی شادی کے کچھ عرصے بعد ہوا تھا کہ پھپھو کی طلاق ہو گئی اور پھر وہ سدرا کے کمرے میں شفٹ ہو گئی۔ گھر والے ان کی حالت کو لے کر پریشان رہتے تھے، جبکہ پھپھو ظاہر نہیں کرتی تھیں، لیکن سب جانتے تھے کہ عمر کا چاہے کوئی بھی حصہ ہو، اس میں ساتھی کی ضرورت تو پڑتی ہے۔ اسی لیے دونوں بھابھیوں نے مل کر پھپھو کو راضی کیا اور پھر اپنے شوہروں کو بھی کہ پھپھو کی شادی کر دینا ہی بہتر ہوگا۔ اور پھر وہ ان کے سسر کے بڑھاپے کی اولاد تھیں، اتنی عمر بھی نہیں تھی جو پوری زندگی طلاق کا داغ لے کر بیٹھ جاتی۔ اینی کی امی اور نوفل کی امی کے لیے کام مشکل تھا، لیکن انہوں نے جیسے تیسے کر کے اپنے شوہروں کو راضی کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں رشتہ کروانے والی کی خدمات لی گئی تھیں اور اب کی بار کا رشتہ خاصا تسلی بخش تھا۔ دونوں بھائیوں نے جی جان لگا کر تسلی کی اور پھر ہاں کر دی۔ پھپھو بھی خوش تھیں، ان کی خوشی چہرے سے دکھائی دیتی تھی۔ آج ان کا ابٹن تھا۔ اینی پیلے فراق میں سبز جالی دار دوپٹے کو سینے پر پھیلا کر، بالوں کو کھلا چھوڑ کر، گہرے میک اپ کے ساتھ پوری محفل کی جان بنی گھوم رہی تھیں۔ تائی امی کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اینی کو کہیں چھپا لیں۔ جب وہ ان کے سامنے تیار ہو کر آئی تو انہوں نے بے ساختہ اس کے کان کے پیچھے نظر کا ٹیکا لگا دیا۔ میری تو تم پر سے نظر ہی نہیں ہٹ رہی، کتنی پیاری لگ رہی ہو۔ ان کا لہجہ کچھ بدلا تھا۔ اینی چونکی، لیکن پھر اس نے سر جھٹک دیا تھا۔ تائی امی ویسے بھی اس کی گرویدہ تھیں اور اب ان کی تعریف نے اینی کا دل خوش کر دیا تھا۔ وہ تائی امی سے لپٹ گئی۔ تائی امی سے ملنے کے بعد اس نے تائی ابو کو سلام کیا اور پھر جب لاؤنج میں پہنچی تو اسے سامنے سے نوفل آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سفید کرتے شلوار میں ملبوس تھا، پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کے بال پف کی صورت سر پر جمے ہوئے تھے، گوری رنگت، گہری سیاہ شیو اور اونچا لمبا قد، اور اس پر اس کی مغرور آنکھیں جو اس وقت موبائل پر جمی ہوئی تھیں۔ اس کی بے نیاز چال جس سے مضبوط قدم اٹھاتا وہ اینی کے سامنے ایک دم سے آیا تو اینی چونک کر رک گئی۔ وہ بھی تھم گیا تھا۔ اس نے موبائل کی سکرین سے نظریں اٹھا کر جب سامنے کھڑی پری کو دیکھا تو اس کے لیے پورا حال خاموش ہو گیا۔ سب کچھ جیسے سلو موشن میں چلنے لگا، سارے شور تھم گئے، پورا لاؤنج خالی ہو گیا۔ نوفل کے لیے اس وقت صرف اینی ہی تھی جس کو دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ اینی خوبصورت ہے، یہ تو وہ جانتا تھا، لیکن اتنی خوبصورت ہے یہ وہ آج جانا تھا، یا پھر یہ اس بات کا اثر تھا کہ اس نے اپنی امی کو اینی کے لیے منا لیا تھا۔ وہ اپنے دل کی بات گھر والوں کے سامنے کہہ چکا تھا، اسی لیے آج اینی کو دیکھنے کا نظریہ بدلا ہوا تھا۔ وہ اینی کو پورے حق سے دیکھ رہا تھا۔ جہاں نوفل کی پوری دنیا رک گئی تھی، وہیں اینی اس کے یوں غور سے دیکھنے پر ڈر سی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے سینے پر پھیلا دوپٹہ اپنے سر پر ٹکایا اور سر کو خم دے کر بڑی ہی عزت سے بولی، السلام علیکم نوفل بھائی۔ اور یہاں پر ایک بار پھر خوابوں کا جہاں ٹوٹ گیا، لیکن اب کی بار وہ جہاں نوفل کا تھا۔ اس کے بھائی کے کہنے پر ہی اسے لاؤنج میں پھیلا وہ شور پھر سے سنائی دینے لگا۔ اس نے ناگواری سے اطراف میں دیکھا اور پھر سنجیدگی سے اینی کو دیکھا۔ آج سے پہلے تو اس نے کبھی نوفل کو بھائی نہیں کہا تھا، تو پھر آج ہی اسے بھائی کیوں کہہ رہی تھی؟ تمہارا دھیان کدھر ہے؟
اب اسے کسی بات پر غصہ بھی اتارنا تھا، اسی لیے اس نے یوں اچانک اینی کے سامنے آ جانے کو نشانہ بنایا تو اینی بڑی اپنائیت سے بولی، وہ دراصل میں پھپھو کے پاس جا رہی تھی نا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ سامنے سے آ رہے ہیں، آپ ہی تو موبائل کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے آخر میں نوفل کی بھی غلطی جتائی تو وہ چپ ہو گیا۔ اینی اسے تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کشمالہ ہوتی تو آج اس کا یہاں سے جنازہ نکلتا، وہ تو نوفل پر پوری کی پوری مٹی تھی۔ یہ کشمالہ ویسے رہ کہاں گئی؟ اس نے بے ساختہ دل میں سوچا تھا۔ تبھی نوفل نے اسے پکارا تو وہ الرٹ ہو کر کھڑی ہو گئی۔ جی نوفل بھائی۔ نوفل کو جیسے کمر پر کسی نے ایک کوڑا برسایا ہو۔ ایک بار پھر بھائی، تیسری بار کہا تو وہ برداشت نہیں کر سکے گا، اسی لیے اس نے اینی کو ٹوکا، یہ تم مجھے بھائی کہنا بند کرو۔ اینی کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں۔ آپ ہی تو کہتے ہیں عزت دو، نوفل نے جل کر کہا، تو ساری عزت آج ہی دے دو گی؟ اس سے پہلے تو تمہیں کبھی خیال نہیں آیا میری عزت کا؟ اینی نے اپنے بالوں کی لٹ کو بے نیازی سے کان کے پیچھے اڑسا۔ پہلے کب میں نے آپ کی عزت لوٹی ہے؟ اس نے زیر لب بڑبڑا کر کہا تو نوفل مزید جل گیا۔ تم بولتے ہوئے سوچتی نہیں۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اینی پر غصہ کرے، لیکن پھر بھی اس کی حرکتیں اسے غصہ دلا گئیں۔ اینی نے گہرا سانس لیا، بے حد سنجیدہ چہرے سے نوفل کو دیکھا اور بولی، میں آج کسی بھی طرح کی ڈانٹ سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میرا موڈ بہت اچھا ہے، میری آج بہت تعریف ہوئی ہے۔ اگر آپ میرے لیے کچھ اچھا نہیں کہہ سکتے تو پلیز مجھے برا بھی مت کہیے گا۔ اس نے التجا کی تو نوفل بے ساختہ مسکرا دیا۔ نہیں، تم آج سچ میں بہت پیاری لگ رہی ہو۔ یہ جملہ کیسے اس کے منہ سے پھسلا یہ وہ بھی نہیں جانتا تھا، اور اینی تو جیسے صدمے میں چلی گئی تھی۔ نوفل یہ کہہ کر آگے بڑھ گیا تھا اور اینی جہاں کی تہاں رہ گئی تھی۔ پھر اس کے بعد اس نے نوفل کی نگاہوں کو بے مقصد اپنے گرد منڈلاتے محسوس کیا تو وہ بڑی ہی منتشر سی ہو گئی۔ پورا فنکشن اور پھر شادی کے باقی کے سارے دن اسی لکا چھپی اور مسلسل گھورنے اور بچنے میں گزر گئے۔ نوفل کا پتہ نہیں دماغ خراب ہو گیا ہے، اس نے دل میں سوچا۔ کشمالہ کو بھی بتایا تو اس نے حسرت سے کہا، کاش وہ اس طرح سے مجھے دیکھتا، میں تو ایک کرسی اور ٹیبل الگ لگوا لیتی، ہم دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے۔ ہائے، اینی نے اس کی بات پر اپنا سر پیٹ لیا۔ وہ بھی کس سے اپنا دل ہلکا کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کے ساتھ مل کر نوفل کی خوب برائیاں کرے، لیکن یہاں تو نوفل کے چاہنے والوں کی کمی ہی نہیں تھی۔ اس نے سدرا آپی سے بات کی جو اپنے شوہر کے آگے پیچھے پھر رہی تھیں۔ انہیں بڑی مشکل سے وہ الگ برائی کرنے کی غرض سے لے کر گئیں۔ نوفل کی ساری حرکتیں بتائیں تو نرمی سے مسکرائیں اور اس کے گال کو تھپکتے ہوئے بولیں، تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تمہیں پذیرائی سے دیکھ رہے ہیں۔ اینی نے سر جھٹکا، کیوں؟ وہ کوئی میری ٹیچر ہے جن کی آنکھوں میں پذیرائی دیکھ کر میں پھولے نہ سماؤں؟ کیا مجھے سٹار ملے گا؟ وہ جس طرح مرضی دیکھیں، مجھے تو بس چر ہو رہی ہے۔ انہیں ایسے مجھے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ بھلا کوئی بات ہوئی؟ گھر کی لڑکیوں کو ہی تاڑ رہے ہیں۔ سدرا آپی بس گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ اینی پر کیا گزرے گی جب رخصتی کے بعد اس پر بم پھوٹے گا کہ آج وہ نوفل کی ہو جائے گی۔ سب گھر والوں کو علم تھا سوائے بیچاری اینی کے، اور جب اینی کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کشمالہ کو تھاما جو پہلے ہی گرنے کو تیار تھی۔ وہ بری طرح سے جھول کر کرسی پر بیٹھ گئی اور اینی اس کی گود میں گرتے گرتے بچی۔ پھر اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھے اور چلا کر بولی، یہ جھوٹ ہے امی اور تائی۔ امی خوشی خوشی آگے بڑھیں، ایک نے ہاتھ پکڑے اور ایک نے اس کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے۔ تائی امی نے گالوں پر ہاتھ رکھنے والا فریضہ سر انجام دیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولی، نہیں میری بچی، یہ سچ ہے، میں تمہیں اپنی بہو بنا رہی ہوں۔ اینی کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں۔ اس نے مدد کے لیے پورے حال میں نظر دوڑائی، لیکن اس کی نگاہیں نوفل پر رکی جو سینے پر ہاتھ مان کر ایسے کھڑا تھا جیسے اس نے کچھ فتح کر لیا ہو۔ اینی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، لیکن اس کے آنسوؤں کو شرم و حیا اور ماں باپ سے بچھڑنے کا تصور کرتے ہوئے سب نے نظر انداز کر دیا اور نوفل نے اسے انگوٹھی پہنا دی۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہ ملا، اور پھر جب گھر کے سب بڑے ایک طرف تھے تو وہ اکیلی کیا کر سکتی تھیں۔ منگنی کے بعد جب نوفل وغیرہ چلے گئے تو اپنی امی ابو کے کمرے میں آ گئی۔ سدرا بی بھی وہیں موجود تھیں۔ امی، میں نوفل سے شادی نہیں کروں گی، میں نے انہیں ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا ہے۔ امی نے ناک سے ایسے مکھی اڑائی جیسے یہ کوئی نئی بات نہ ہو۔ شادی سے پہلے تمام لڑکیاں اپنے کزنوں کو بھائی سمجھتی ہیں،
اور پھر یہ تو ہماری تربیت ہے کہ ہم نے تم لوگوں کے دماغ میں کبھی ایسی باتیں آنے ہی نہیں دی، لیکن یہ سب جانتے تھے کہ ہم نے تمہاری بات نوفل سے طے کر رکھی تھی، تمہارا رشتہ وہیں ہونا تھا۔ اتنا قابل، پڑھا لکھا، سلجھا ہوا بچہ ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، عیش کرو گی۔ اینی نے دل تھام لیا۔ امی، وہ میرے خوابوں کے ہیرو سے بالکل نہیں ملتا۔ امی اور ابو دونوں حیران ہو گئے اور سدرا آپی نے سر تھام لیا۔ تمہارے خوابوں کا ہیرو کون ہے؟ امی ابو نے بیک وقت ایک ہی بات کہی تو سدرا آپی نے اینی کی کمر میں چپیٹ لگائی۔ الٹی سیدھی باتیں کرے گی اب یہ، ناول پڑھ کر پاگل ہو گئی ہے۔ اینی، حقیقی زندگی میں جن سے رشتے طے ہوتے ہیں نا، وہی سالار، وہی جہان ہوتے ہیں، اور نوفل تو پھر اچھا خاصا فیکشنل پرسنالٹی والا ہے۔ اینی نے سدرا آپی کو ایسے دیکھا جیسے کہتی ہوں دھوکے باز۔ آپ بھی اس میں شامل تھیں۔ سدرا آپی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما، وہ اسے اپنے ساتھ لے کر باہر چلی گئی۔ امی اور ابو کو انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ وہ سنبھال لیں گی۔ باہر لے جا کر انہوں نے اینی کو بہت مختصر الفاظ میں سمجھایا، دیکھو اینی، وہ سب ناول کے ہیروز ہیں، کسی نے انہیں سوچ کر لکھا ہے۔ میں نے تمہیں یہ بات پہلے بھی سمجھائی تھی اور میں اب تمہیں دوبارہ سمجھا رہی ہوں۔ شادیاں حقیقت میں ہوتی ہیں، ناول صرف دماغ خراب کرتے ہیں۔ میری بات مان جاؤ، اب بلا وجہ کی ضد مت کرنا، کیونکہ تم بھی جانتی ہو اور میں بھی کہ نہ کبھی جہان یہاں آئے گا اور نہ ہی کبھی سالار آئے گا۔ اینی نے رندی ہوئی آواز سے کہا، تو پھر مجھے اگر کسی کھونٹے سے باندھنا ہی تھا تو وہ نوفل نامی ہی تھا۔ سدرا آپی نے اب کی بار اسے تعجب سے دیکھا۔ تم تو نوفل کا نام یوں لے رہی ہو جیسے وہ کوئی شرابی انسان ہے، اچھا خاصا اپنے پیروں پر کھڑا، خوبصورت پرسنالٹی والا ہے۔ کشمالا کو دیکھا ہے؟ اس کے پیچھے پیچھے گھومتی رہتی ہے۔ لوگ ایسے مردوں کے لیے تڑپتے ہیں اور تمہیں تو پھر پلیٹ میں سجا ہوا ملا ہے۔ اینی جھنجھلا کر کچھ کہنے لگی کہ سدرا آپی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا اور بولی، دیکھو اینی، اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم بڑی ہو جاؤ اب، اس فیصلے سے تمہارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ شادی کے بعد دیکھنا محبت ہو جائے گی، پھر شوہر ہی سب کچھ لگنے لگ جاتے ہیں، جہاں بھی ان میں نظر آتا ہے اور دنیا بھی۔ اب بس اس فطور کو دماغ سے نکال دو۔ آپ ہی نے دو ٹوک بات میں اسے لاجواب کر دیا تھا اور اینی پھر بس اپنا دل تھام کر رہ گئی تھی۔ کیا خواب تھے اور اسے کیا مل رہا تھا؟ نوفل؟ ہائے! منگنی کے فوراً بعد ہی اینی کی شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ اینی ہر بات سے کھنچی کھنچی رہتی تھی۔ گھر والوں نے اس تبدیلی کو زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا کیونکہ سدرا آپ ہی پیش تھیں، جو لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھا رہی تھی کہ اچانک منگنی نے اینی کو پریشان کر دیا ہے، ورنہ وہ اندر سے بہت خوش اور مطمئن ہے۔ ساتھ ساتھ وہ اینی کو بھی سمجھاتی رہی تھیں۔ اسے ہی سمجھانے بجھانے میں شادی کے دن بے حد قریب آ گئے۔ نوفل اب بہت کم ان کے گھر آتا تھا۔ آخری بار جب اس نے نوفل کو دیکھا تھا، وہ شادی کے جوڑے دلوانے کے لیے اینی کو لینے آیا تھا۔ اس کے ساتھ آئی امی بھی تھیں تو وہ کافی سمٹا سمٹا سا رہا، لیکن جب اینی بارات کے لیے لہنگا پسند کر رہی تھی تب نوفل نے اس کے کان کے پاس جھکتے میں سرگوشی کی، تیز مہرون رنگ کا لہنگا تم پر بہت اچھا لگے گا، اور اینی خاموش ہو گئی۔ اس نے لیکن نوفل کی بات نہیں مانی تھی۔ اس نے سرخ جوڑا پسند کیا تھا۔ جب وہ لوگ جوڑے پیک کروا رہے تھے تو اینی نے جتاتی نگاہوں سے نوفل کو دیکھا تو وہ بے ساختہ مسکرا دیا۔ ایک بار پھر وہ موقع ملتے اس کے کان کے پاس جھکا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ ہی رہا تھا کہ تم میری بات نہیں مانو گی، اس لیے میں نے غلط رنگ بتایا تھا، میں لال ہی کہنا چاہتا تھا۔ اور اینی جل بھن کے رہ گئی۔ وہ اس بندے کے ساتھ پوری زندگی گزارے گی جسے وہ ہٹلر سمجھتی تھی، اور اب صرف شادی کی وجہ سے یہ بدلہ بدلہ دکھائی دے رہا تھا۔ لیکن کیا پوری عمر ایسے ہی اسے محبت جتائے گا؟ اس کی پسند ناپسند کا خیال رکھے گا؟ ایسا تو بس ناولز میں ہوتا ہے۔ ہائے، اس کا سالار پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا۔ پیاری ناول کی شہزادی ہماری اینی گھر والوں کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو گئی۔ دن اتنی تیزی سے گزرے اور نکاح بھی ہو گیا کہ اس بیچاری کو پتہ ہی نہ چلا، اور اب وہ چہرے پر گھونگھٹ ڈالے پھولوں سے سجے بیڈ پر بیٹھی دھڑکتے دل سے نوفل کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ دماغ تیزی سے چل رہا تھا اور اس کا روم روم کانپ رہا تھا۔ ناولوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے، اس نے کیا ایسے ناولز نہیں پڑھے تھے جن میں ہیروئن لڑکے کو بار بار ذلیل کرتی ہے اور پھر وہ انتقاماً اس سے شادی کر کے شادی کی پہلی ہی رات ہی اس کی کمر پر سگریٹ کا داغ لگاتا ہے اور اسے مارتا پیٹتا ہے،
بے دردی سے اس کے ساتھ پیش آتا ہے۔ اگر میرے ساتھ نوفل نے بھی یہی سب کیا تو میں تو اسے کبھی عزت ہی نہیں دی، اور جب سے ہماری منگنی ہوئی تھی میں تو جنگلی بلیوں کی طرح ان کے پیچھے لگی رہتی تھی۔ ہائے، کہیں وہ آتے ہی میرے منہ پر تھپڑ تو نہیں برسانے لگ جائیں گے۔ وہ اپنی انگلیوں کو مروڑتی سوچ رہی تھی، تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اینی پوری کی پوری کانپ گئی۔ نوفل اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے بے حد آہستگی سے اینی کا گھونگھٹ اوپر کیا تو اس کے حسن کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ اس نے رونمائی میں اینی کو ہیرے کی انگوٹھی دی تھی۔ انگوٹھی کو دیکھ کر بے ساختہ اسے آب حیات یاد آیا، جس میں سالار نے کروڑوں کی مالیت کی انگوٹھی ماما کو دی تھی، اور یہ تو شاید لاکھوں کی تھی۔ پر خیر، نوفل سے یہی امید کی جا سکتی تھی۔ تبھی اس نے جانچی نگاہوں سے نوفل کو دیکھا۔ نوفل بھی اس کے ایک ایک تاثر کو جیسے پڑھ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا میں اچھا نہیں لگ رہا؟ اینی نے کانپتی ہوئی آواز سے کہا۔ نہیں، مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے۔ نوفل حیران ہوا۔ ڈر؟ کس بات کا؟ کیا میں تمہیں اچھا نہیں لگ رہا؟ اینی نے سر دائیں بائیں ہلایا۔ نہیں، آپ اچھے لگ رہے ہیں، وہ بس میں نے آپ کو کبھی عزت نہیں دی تھی نا، تو اب میں ڈر رہی ہوں۔ میں نے ناولس میں پڑھا ہے کہ جن لڑکوں کو عزت نہیں ملتی وہ بعد میں اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں۔ نوفل اس کی کسی بات کو سمجھ نہیں سکا تھا۔ اس نے حیرانی سے مزید پوچھا، تمہارا کیا مطلب ہے؟ اینی نے اپنے چوڑیوں سے اور مہندی سے سجے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر ایسے اسے سمجھایا جیسے وہ کوئی بہت نادان بچہ ہے۔ اس کی مکمل بات سننے کے بعد نوفل نے اپنا سر پیٹ لیا۔ تم پاگل ہو؟ میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور بہت زیادہ کرتا ہوں۔ اینی، جس کی مسلسل زبان چل رہی تھی، دھک سے رہ گئی۔ اس نے تعجب سے پھیلی آنکھوں سے نوفل کو دیکھا، جو دل فریب انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں باہر کھڑکی سے جھانکتا چاند چمکنے لگا تھا، یا پھر وہ محبت کا جذبہ تھا جس نے کمرے کو روشن روشن کر دیا تھا۔ نوفل نے آہستگی سے اینی کے ہاتھ کو تھاما اور اسے لبوں سے لگاتے ہوئے بولا، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں اینی۔ امی کو میں نے کہا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ مانگ لیں، اور شادی کی جلدی بھی مجھے ہی تھی۔ میں تمہارے قریب ہونا چاہتا تھا، تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتا تھا، اور آج تم میری ہو کر میرے سامنے ہو۔ اینی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ کہانی ایسا موڑ بھی لے گی۔ اس کا جیسا کہ نوفل کو لے کر دماغ میں خاکہ بنا ہوا تھا، یہ تو اس سے بالکل برعکس تھا۔ تبھی نوفل نے اس کی تھوڑی کو اوپر کرتے اس کے لبوں پر جھکتے ہیں اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھا تو وہ گہرا سا مسکرا کر اس کے لبوں کو چومنے لگا۔ وہ دھیرے دھیرے اینی کو اپنی باہوں میں بھر رہا تھا، اس کے روم روم پر اپنی محبت کی شدت بکھیرتا۔ جب وہ اینی کے اوپر کسی گہرے بادل کی طرح چھایا تو اینی کانپی۔ اینی نے لرزتی آواز سے کہا، مجھے بھی نہیں کرنا۔ نوفل حیران ہوا۔ وہ کوہنیوں کے بل اس کے اوپر تھا، چہرے سے چند انچ اوپر۔ وہ اینی کا سہمی صورت کو دیکھ رہا تھا۔ ڈر کس بات کا؟ اور پھر کل ہمارا ولیمہ بھی تو ہے۔ اینی نے رخ موڑا۔ ولیمے کا اس سے کیا تعلق؟ مجھے بس ڈر لگ رہا ہے۔ نوفل نے نرمی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ ڈرو مت، بس مجھے محسوس کرو۔ اس کے گال کو دھیرے دھیرے تھپکتے ہوئے دوبارہ سے اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اینی کسی موم کی طرح اس کے ہاتھوں میں پگھل گئی۔ پھر وقت کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو نوفل نے اسے اپنے سینے میں شدت سے بھینچ رکھا تھا۔ اس کے لب اینی کے ماتھے پر تھے اور وہ گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اینی نے بوجھل آنکھوں سے نوفل کے تمام نقوش دیکھے۔ ایک ایک نقش بے حد خوبصورت تھا، یا یہ نکاح کی طاقت تھی کہ اس کا نظریہ بدل گیا تھا۔ وہ نوفل کو دیکھنے لگی تو دیکھتی رہ گئی۔ پھر اس کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو اس نے دھیرے سے چھیڑا تو نوفل کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بھاری سی آواز میں اس کا نام پکارتے دوبارہ اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ ولیمہ شام کا ہے دلہن، ابھی مجھے سونا ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کی آنکھوں کو بند کرنے کی تیاری کر چکا تھا۔ شادی کے چند دن بے حد مصروف گزرے تھے، دعوتوں، رشتہ داروں سے ملاقاتیں، اور پھر نئی نئی جھجک۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا رہا، اینی کا جنون ایک بار پھر سے واپس لوٹ آیا۔ اسے پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ وہ کب بیٹھ کر نوفل اور سالار کا موازنہ کرنے لگتی تھی، اور کبھی کبھی وہ بے اختیاری میں نوفل کے منہ پر بھی کہہ دیتی تھی کہ وہ تو سالار جیسے دلہے کی امید کر رہی تھی، لیکن اس کی شادی نوفل سے ہو گئی۔ شروع میں تو نوفل سمجھا شاید وہ صرف اسے چڑھانے کے لیے کہتی ہے، لیکن جب اس نے ایک بار اینی کو کشمالہ سے فون پر بات کرتے سنا تو اس معاملے کی گمبھیرتا کو سمجھا تھا۔
اس نے تب بھی اینی سے کوئی سوال نہیں کیا تھا، وہ بس خاموش ہو گیا تھا۔ دل میں سوال سا جگا کہ ایسی کیا توپ ہے وہ سالار سکندر جس کے اتنے ہی گن گاتی ہے۔ اسے اپنی بیوی سے چڑ سی ہونے لگی تھی۔ سالار سے پہلے تو اس نے سالار کے کریکٹر کو ڈھونڈا، پھر اس ناول تک پہنچا، پھر اس نے ناول کو منگوا لیا۔ آفس میں جب بھی اسے فرصت ملتی وہ اپنے لیپ ٹاپ والے بیگ سے ناول کو نکال کر پڑھنے لگتا۔ کچھ باتیں تھی جو سراہے جانے لائق تھی، لیکن وہ کریکٹر ایسا بھی نہیں تھا کہ اس کو اس طرح سے سر پر سوار کر لیا جاتا۔ یا شاید نوفل لڑکا تھا، لڑکی نہیں، یا شاید وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا جس نے کہانی کے اخلاقی سبق کو سمجھا تھا کہ لکھاڑی نے کیا پیغام دینے کے لیے وہ لکھا ہے، جبکہ پاکستان کی لڑکیاں تو کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ساری اخلاقی باتوں کو سر سے گزار کر بس اس کریکٹر کو اپنا آئیڈیل بنا لیا تھا۔ لڑکیوں کی دیوانگی سوشل میڈیا پر نوفل سے چھپی نہیں رہی تھی، اور ایک دیوانی تو اس کے گھر پر ہی موجود تھی۔ نوفل نے گہرا سانس بھرا تھا۔ اب اسے سالار جیسا بننا پڑے گا۔ زندگی کا سب سے مشکل مرحلہ اس کے لیے شروع ہو گیا تھا، پر خیر جو بھی تھا، اسے اپنی بیوی سے محبت تھی اور وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، اور اس نے کوشش بھی کی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے کبھی کبھی کوئی نہ کوئی بات اس طرح کی کیا کرتا کہ اینی چونک جاتی، وہ جہاں کھڑی ہوتی وہیں رک جاتی۔ سالار جیسے جملے یا سے مشابہت رکھتے جملے وہ جب بولتا تو اینی ایسے اسے پلٹ کر دیکھتی کہ نوفل حیران رہ جاتا، مطلب اتنا اثر ہے ان باتوں میں۔ پر وقت کے ساتھ ساتھ اس نے ایک بات جو نوٹس کی وہ یہی تھی کہ اینی کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ زندگی کو فکشنل سمجھ رہی تھی کہ یہاں ہیرو ہر وقت ہیروئن کے پیچھے پیچھے گھومتا رہے گا، یا پھر اس کے پاس زندگی کا سب سے ضروری کام صرف اپنی بیوی کو راضی کرنا ہوگا، جبکہ یہ حقیقت تھی۔ یہاں چیزیں 100% مشکل اور مختلف ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک بات جو بار بار نوفل کے دماغ میں آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ وہ سالار جیسا کیوں بنے؟ کیا وہ تب ہی چاہا جائے گا جب وہ کسی کی پرچھائی بنے گا؟ اینی کو اس کی محبت سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ جو دن رات اس کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے، کھانا کھاتے وقت اپنی پلیٹ میں ڈالنے سے پہلے وہ اس کی پلیٹ میں ڈالتا ہے، بار بار پوچھتا ہے کہ اس نے کھانا ٹھیک سے کھا لیا، رات میں اس کی ہر کروٹ پر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کیا یہ سب کافی نہیں ہے اینی کے لیے؟ وہ ہر اعتبار سے اسے باہر لے کر جاتا، سگنل سے اس کے لیے گجرے لاتا، اور اینی کا جیسے ان چیزوں کو قدر ہی نہیں تھی۔ وہ نوفل سے اچھی خاصی بے نیاز رہتی تھی۔ نوفل پہلے ان ساری باتوں کو اس کا بچپنا سمجھتا تھا، لیکن جب اسے تصویر کا دوسرا رخ معلوم ہوا تو اسے تکلیف ہوئی تھی۔ اینی کے منہ سے سالار کا ذکر اب اسے تکلیف پہنچاتا تھا، لیکن وہ پھر بھی چپ رہا۔ انہی دنوں ایک واقعہ ہوا جس سے نوفل کو پورے کا پورا ہلا دیا تھا۔ سدرا آپی کی نند کی منگنی تھی جس میں اینی اور نوفل بھی گئے تھے۔ گرمیوں کے دن تھے اور جس حال میں بکنگ کی گئی تھی وہاں پنکھے چلنے کے باوجود بھی عجیب سا حبس ہو رہا تھا۔ منگنی کی تقریب اینی کو لمبی سی لگنے لگی تھی۔ وہ تھک ہار کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ نوفل اس کے لیے پانی لینے گیا تھا۔ وہ اپنے دوپٹے سے ہوا کر رہی تھی، تبھی اسے سدرا آپی نے بلایا تو وہ کھڑی ہو کر ان کے پاس جانے لگی، لیکن وہ ان تک جا نہ سکی۔ راستے میں ہی اس کا سر چکرایا اور وہ دماغ پر چھانے والے اندھیرے سے ہارتی وہیں حال کے فرش پر گرتی چلی گئی۔ نوفل جو پانی لے کر آ رہا تھا، جب اس نے اینی کو گرتے دیکھا تو وہ دور سے ہی چلایا تھا، اس قدر حواس باختہ تھا وہ۔ اس تک پہنچا، اسے اپنے باہوں میں اٹھایا اور پھر وہ اسے لے کر ہسپتال چلا گیا۔ اینی کا بی پی لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اسے چکر آئے تھے۔ ڈاکٹر نے تسلی کر دی تھی، لیکن نوفل کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اینی رات ہسپتال ہی رک جائے۔ اس کی رنگت زرد سی پڑ گئی تھی۔ وہ اینی کے پاس بیٹھا رہا جبکہ اینی گھر جانا چاہتی تھی۔ اس نے کئی بار نوفل کو کہا بھی، نوفل اب ہم گھر چلتے ہیں، میرا دل خراب ہو رہا ہے یہاں پر۔ نوفل نے نرمی سے اس کے ہاتھ کو تھام کر اس کے ہاتھ کی پشت پر لب رکھے۔ ہم کل چلیں گے، آج تم یہاں آرام کرو، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے سر کو دبا رہا تھا۔ سدرا آپی اور باقی کے گھر والے بھی وہاں موجود تھے، لیکن پھر رات گہری ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ایک ایک کر کے چلے گئے۔ اینی بھی سو گئی تھی اور نوفل وہیں پر اس کے پاس کرسی پر بیٹھا رہا۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، اینی کے سر کو دباتا، کبھی اس کے گالوں کو انگوٹھے سے سہلاتا، کبھی اس کے بالوں کو سنوارتا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ اینی کے ذرا سے بے ہوش ہونے پر وہ کتنا پریشان ہو گیا تھا، اور اگر کوئی سیریس معاملہ ہوتا تو یہ سوچتے ہی نوفل کی روح کانپ جاتی تھی۔ اس نے اللہ کا بڑا شکر ادا کیا تھا کہ کوئی بھی سیریس مسئلہ نہیں تھا۔ اینی اگلے دن گھر لوٹ آئی تھی۔
اس شام سدرا آپی اینی سے ملنے آئی ہوئی تھیں۔ اینی ان کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ وہ دونوں اینی کے کمرے میں موجود تھے، تبھی ذکر نوفل کا چھڑ گیا۔ سدرا آپی نے اسے معنی خیز مسکراتے ہوئے دیکھ کر کہا، اب بتاؤ، سالار کا بھوت اتر گیا نا؟ نوفل تمہاری بہت پرواہ کرتا ہے۔ اینی نے گہرا سانس لیا۔ بے شک وہ پرواہ کرتے ہیں، پر سالار سالار ہے۔ نوفل تو اس سالار کے پاؤں کے ناخن کے برابر بھی نہیں ہے۔ سالار کی تو کیا ہی پرسنالٹی ہے۔ سدرا آپی اس کے جملے سے دنگ رہ گئی۔ وہ بس چلائی نہیں تھی، ورنہ انہوں نے بڑے کڑے تاثرات کے ساتھ اسے ٹوکا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا اینی، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ اینی ان کے یوں بگڑ کر بولنے پر حیران ہوئی۔ لو، میں نے کیا کہا ہے؟ میں نے تو بس… سدرا آپی نے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ یہ بکواس آج تم نے میرے سامنے کر لی، دوبارہ میں یہ تمہارے منہ سے نہ سن لوں، اور نوفل کے سامنے تو بالکل مت کرنا۔ تم اپنے شوہر کو ایک خیالی پلاؤ کے ناخن سے بھی نیچے کیا سمجھتی ہو؟ عقل کرو اینی، اگر نوفل کو پتہ لگ گیا تو وہ جو تمہارے پیچھے دن رات مارا مارا پھرتا ہے نا، تمہیں عزت دینا بھی چھوڑ دے گا۔ مرد کی انا کو ٹھیس نہیں پہنچاتے، پھر وہ مقابلے بازی پر آ جاتا ہے، اور مقابلہ جنگ کی طرح لڑتا ہے، اور ہار ہمیشہ عورت کی ہوتی ہے۔ اپنے دماغ کا علاج خود کر لو، کیونکہ اگر کسی کو بھنک پڑ گئی، خاص کر امی کو، تو وہ تمہارا منہ توڑ دیں گی۔ آپ ہی یہ کہنے کے بعد اٹھ کر چلی گئی تھیں۔ ان کا موڈ بےحد خراب ہو گیا تھا۔ آپ ہی تو اپنے دھیان میں تیزی سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں عبور کرتی چلی گئیں، لیکن جب اینی باہر نکلی تو اس کی دنیا تھم گئی۔ اس کی گلائی پر مردانہ سخت سی گرفت ہوئی، اور پھر کوئی اسے کھینچتا ہوا کمرے میں لایا، دروازے کو دھڑام سے بند کیا، اور اس کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے وہ دھاڑا تھا، تم آخر مجھ سے چاہتی کیا ہو؟ تو نوفل ساری بات سن چکا تھا۔ اینی پوری کی پوری لرز رہی تھی۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ چہرہ اٹھا کر نوفل کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ لے۔ میں بس آپ ہی کو اپنی پسند… اس کا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ تبھی نوفل اپنی آواز پر قابو پاتے ہوئے خرایا، کیا پسند تھا؟ کیا ہے سالار؟ تم اس کے ساتھ رہ کر آئی ہو، جو پورا دن اس کا نام لیتی رہتی ہو، اور میری کوششیں تمہیں نظر ہی نہیں آتی۔ میں کیا نہیں کر رہا تمہارے لیے؟ سب کچھ کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی ہر وقت سالار سالار سالار۔ میں تنگ آ گیا ہوں یہ لفظ سن کر۔ اور آج جو تم نے بات کہی ہے، تم نے مجھے کسی کے پاؤں کے ناخن سے بھی نیچے گرا دیا۔ تمہاری نظر میں میری یہ اہمیت ہے؟ چیزوں کو لے کر دیوانگی اچھی ہوتی ہے، لیکن اس حد تک کہ تمہاری نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے ہر طریقے سے تمہیں خوش رکھنے کی کوشش کی ہے، لیکن تمہیں میری کوششیں شاید نظر ہی نہیں آ رہی، پر جو بات تم نے آج کہی ہے اس کے بعد میری بس ہو گئی ہے۔ میں مزید برداشت نہیں کر سکتا، اور آج میں تمہیں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، تمہارا جو دل میں آئے کرو، تم سالار کے لیے تیار رہو، اب وہی تمہیں آ کر پوچھے گا۔ مجھ سے کسی قسم کی امید مت رکھنا۔ تمہیں آزادی ہے تو میں بھی آزاد ہوں، مجھے بھی دن میں 10 پسند آتی ہیں۔ کسی ایک سے عشق لڑاؤں گا اور تمہارے مقابلے میں لا کر کھڑا کروں گا، تمہاری برابری پر، پھر دیکھوں گا تم کیسے برداشت کرو گی۔ میں نے تو برداشت کر لیا، اب باری تمہاری ہے۔ وہ آندھی کی طرح آیا اور طوفان کی طرح کمرے سے نکل گیا، اور اینی کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ اینی کو نہیں پتا تھا کہ کہانی میں ایسا کلائمیکس بھی آئے گا، اور ابھی تو پکچر باقی تھی۔ وہ رات کو گھر لیٹ واپس آیا تھا۔ اینی اس کا انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اس کے اندر آتے ہی اینی تیزی سے اس کی طرف بڑھی تھی، لیکن نوفل نے اس سے ہاتھ کے اشارے سے وہیں رکنے کا کہا، اور پھر وہ واش روم میں داخل ہو گیا۔ جب وہ واپس آیا تب بھی اینی نے اس سے بولنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ کروٹ موڑ کر ایسے ہو گیا جیسے وہ سو چکا ہو۔ اینی کو اپنے لفظوں کا ابھی بھی ٹھیک سے پچھتاوا نہیں ہوا تھا۔ وہ بس یہ سوچ رہی تھی کہ اس نے تو ایک بات کی تھی، نوفل ایسے ہی اوور ریئیکٹ کر رہا ہے، لے پر خیر، آپ ہی نے کہا تھا کہ جھکنا عورت کو ہی پڑتا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ معافی مانگ لے گی۔ لیکن نوفل معاف کرنے کو تیار ہی نہیں تھا، اور پھر اس دن تو اینی بالکل پتھر ہو گئی۔ جب اسے نوفل کو کسی لڑکی سے بات کرتے سنا، وہ اس کے سامنے بیٹھا پورے اعتماد سے ہنس ہنس کر کسی لڑکی سے اتنی رومانوی باتیں کر رہا تھا کہ اینی کے گال سرخ پڑ گئے۔ جب اس نے کال بند کی تو وہ بگڑی شیرنی کی طرح اس کے سامنے پہنچی۔ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ نوفل نے اسے سپاٹ نگاہوں سے دیکھا۔ تم سے کیا مطلب؟ جس مرضی سے کروں۔ وہ اپنے موبائل میں دوبارہ مصروف ہو گیا۔ اینی نے اس کے موبائل کو جھپٹا، تبھی نوفل نے اس کی کلائی کو تھام لیا۔ میرا موبائل مجھے واپس دو، مجھے حرکتیں اچھی نہیں لگتی۔ اینی چلائی، مجھے بھی حرکتیں اچھی نہیں لگتی، آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں۔ نوفل کے آئی برو اوپر ہو گئے۔ وہ کھڑا ہوا،
اینی کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیا، اسے جیب میں ڈالا۔ اس نے اینی کے ہاتھ کو جھٹکا اور اسے ایک تلخ مسکراہٹ سے نوازتے ہوئے بولا، میں تمہیں ابھی دھوکہ دے نہیں رہا، میں تمہیں اب دھوکہ دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں چیز کیا ہوں۔ بہت نرمی برت لی تم سے، تم ڈھونڈ لو کوئی سالار جیسا، میں نے اپنے لیے ڈھونڈ لی ہے۔ اینی کا چہرہ تاریک پڑ گیا۔ اسے لگا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ کبھی لاجواب نہیں ہو سکے گی۔ کوئی ایسا کہنے والا اس کے سامنے سے گزر جائے گا اور وہ کچھ بھی نہ بول سکے۔ آج اینی نے یہ تجربہ بھی حاصل کر لیا تھا کہ کسی کا ایک جملہ انسان کو پورے کا پورا مفلوج کر دیتا ہے، اور وہ مفلوج ہو گئی تھی۔ تو نوفل اپنی بات کا پکا نکلا۔ اس نے اینی کے مقابلے کی کوئی ڈھونڈ لی تھی۔ وہ بیڈ پہ بے جان سی ہو کر ڈھیر سی ہو گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو کانپتے ہوئے دیکھا، پھر جب اس کی ہتھیلیوں پر گرم پانی گرنے لگا تو وہ چونکی تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں کو چھوا، وہ رو رہی تھی۔ اسے تعجب ہوا، پھر دل کی تکلیف بڑھتی اس کے پورے وجود میں پھیلنے لگی۔ اس نے کانپتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا، آپی سدرا کا نمبر ڈائل کیا۔ انہوں نے کال اٹھائی تو وہ رنجی آواز سے بولی، آپی نوفل مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، آپی۔ اس کے رونے پر گھبرا گئی۔ اینی کیا ہوا؟ نوفل نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ اینی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ آپی وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ وہ میرے مقابلے میں کسی لڑکی کو لے آئیں گے، آپی انہیں کوئی لڑکی مل گئی ہے، اب وہ اس سے شادی کر لیں گے۔ سدرا آپی کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ انہوں نے دوسری جانب سے کہا، تم پہلے پانی پیو اور مجھے آرام سے بتاؤ ہوا کیا تھا، ایسے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اینی نے سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل سے چند گھونٹ پیے اور پھر بہتی آنکھوں سے اس نے سدرا آپی کو ساری بات بتا دی۔ نہیں اینی، کہہ دو یہ جھوٹ ہے، اس دن نوفل نے ہماری باتیں سن لی تھی۔ یا خدا! انہوں نے جیسے اپنا سر پیٹ لیا تھا، لیکن اینی کا وہی رونا تھا۔ آپی وہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، انہوں نے مجھے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ وہ میرے مقابلے میں کسی کو لے آئیں گے، پھر میں سمجھوں گی کہ تکلیف کسے کہتے ہیں۔ آپی دوسری جانب سے غصے سے بولی، اگر تم اس وقت میرے سامنے ہوتی تو میں تمہیں رکھ کر ایک تھپڑ مارتی۔ تم اب بھی اپنی بات کو نہیں سمجھ رہی، رو رہی ہو بیٹھ کر اور اسے الزام دے رہی ہو۔ قصور تمہارا ہے اینی۔ آپی کی بات پر وہ حیران ہوئی۔ میرا اس میں کیا قصور ہے؟ کیا پسند کرنا بری بات ہے؟ آپی دوسری جانب سے بولی، دیکھو اینی، پسند کرنا بری بات نہیں ہوتا، لیکن موازنہ کرنا بری بات ہے۔ وہ تمہارا شوہر ہے، سالار حقیقت نہیں ہے، نوفل حقیقت ہے، اس کی پرواہ حقیقت ہے۔ کیا تم نے اس کی آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں دیکھا؟ پورا خاندان تمہاری قسمت پر رشک کر رہا ہے کہ اینی کا شوہر کتنا اچھا ہے۔ ذرا سے بے ہوش ہونے پر وہ تمہیں پوری رات ہسپتال لے کر بیٹھا رہا، اور ہمارے خاندان میں ایسی لڑکیاں بھی موجود ہیں جنہیں پینک اٹیکس آتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے شوہر ان سے کپڑے، جھاڑو، برتن سب کرواتے ہیں اور رات کو ٹانگیں تک دبا کر سوتے ہیں، اور وہ پوری رات تمہارا ہاتھ تھام کر بیٹھا رہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے محبت دیکھ لی، تم سے نہ دیکھی گئی۔ عجیب ہو اینی تم، ہر وقت سالار سالار۔ بچپنے کی حد تک سب ٹھیک تھا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ حقیقت میں آ جاؤ، مذاق میں بھی یہ باتیں نہیں کہتے۔ میاں بیوی کے درمیان میں تیسرا شخص نام کی حد تک بھی برا لگتا ہے۔ تم اب اپنی حالت دیکھو، نوفل کے منہ سے کسی غیر عورت کا سن کر تمہیں کتنا برا لگ رہا ہے، تو سوچو نوفل تو یہ سب کب سے برداشت کر رہا ہے اور تمہیں پھر بھی اس کی قدر نہیں ہے۔ اب بھی تم نوفل کو برا بھلا کہہ رہی ہو۔ تم یہ چاہتی ہو کہ میں وہاں آؤں یا امی ابو کو بھیجوں تاکہ وہ نوفل سے لڑیں، اسے ڈانٹیں؟ اگر امی ابو کو یہ بات پتہ لگ گئی تو وہ سب سے پہلے تمہارا منہ توڑیں گے، اور تایا ابو اور تائی امی کے سامنے کیا عزت رہ جائے گی؟ ان کے بیٹے کی قیمت وہ جانتی ہیں، تم سے لاکھ بہتر لڑکیاں تھیں ہمارے خاندان میں، پھر بھی نوفل تم سے محبت کرتا تھا۔ نوفل کے پاس کیا نہیں ہے؟ تعلیم ہے، سلجھا ہوا ہے، اتنا بڑا بزنس ہے، اتنا بڑا بنگلہ ہے، گاڑیاں، نوکر، تمہیں اور کیا چاہیے؟ صرف سالار نام؟ حد کر دی ہے تم نے۔ میں تمہیں ہمیشہ سے بے وقوف سمجھتی تھی، لیکن تم اس درجے بے وقوف ہو مجھے اندازہ نہیں تھا۔ نوفل کی یہ سب میں کوئی غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، اور اب یہ غلطی تم ہی سدھارو گی۔ ہم اس سب میں کچھ نہیں کر سکتے، اور امی ابو یا تائی امی کو تو پریشان کرنا مت، اپنے مسئلے خود حل کرو۔ کھڈے بھی تم نے خود کھودے، ہم نے اپنی طرف سے سمجھا کر بھی دیکھ لیا اور حل کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن تم باز نہیں آئی۔ اب یہ مسئلہ تم خود حل کرو تاکہ اگلی بار کوئی غلطی کرنے سے پہلے لاکھ بار سوچو۔
آپ ہی نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا تھا اور اینی کا ہاتھ بے جان سا ہو کر اس کی گود میں گر گیا تھا۔ اب کہیں جا کر اسے احساس ہوا تھا کہ اس نے غلطی کہاں سے کرنا شروع کی تھی، پر اس نے تو کبھی نوفل کو منایا ہی نہیں تھا، وہ اس حد تک کبھی ناراض ہی نہیں ہوا تھا، تو وہ اب کیا کہہ کر معافی مانگے گی؟ اور پہلے تو اسے نوفل کو بلانا ہوگا، کہیں وہ اس لڑکی کے پاس تو نہیں چلا گیا، کہیں وہ پوری رات واپس ہی رہا ہے۔ اینی نے سر دائیں بائیں ہلایا، اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتے ہوئے اس نے نوفل کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، تیسری چوتھی بیل پر کہیں جا کر نوفل نے اٹھایا تھا۔ وہ دوسری جانب سے گمبھیر آواز میں بولا، کیا ہے؟ اس کے لہجے میں رکھائی تھی۔ اینی نے جملے ترتیب دیے ہوئے تھے لیکن انہیں بولنے سے پہلے وہ رونے لگی تھی۔ نوفل، میں رو رہی ہوں، اس نے ایسے بتایا جیسے اس سے آواز نہ جا رہی ہو۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ دوسری جانب سے بولا، میں اچھی بیوی نہیں ہوں، میں نے کبھی آپ کی قدر نہیں کی۔ وہ ہچکیاں لینے لگی۔ تمہیں جلدی خیال آ گیا یا کسی نے تمہارے منہ میں زبان ڈالی ہے کہ شوہر کو یہ لفظ کہو تو وہ مان جائے گا؟ اینی نے سر ایسے دائیں بائیں ہلایا جیسے نوفل سامنے ہو۔ نہیں، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے میری غلطی کا احساس ہو گیا ہے نوفل، مجھے وہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا۔ نوفل دوسری جانب سے زخمی لہجے میں بولا، لیکن تم نے پھر بھی کہا۔ میں برداشت کرتا رہا اور آج تم نے مجھے اس حد تک پہنچا دیا کہ میں تمہارے رونے کی وجہ بن رہا ہوں، جبکہ میں نے کبھی ایسا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اینی کے رونے میں اور شدت آ گئی۔ آپ پلیز گھر آ جائیں، میں آپ کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی۔ میاں بیوی میں تو کسی قسم کا پردہ نہیں ہوتا، تو آپ کے پاؤں پکڑنے میں مجھے جھجک محسوس نہیں ہوگی۔ آپ ایک بار گھر تو آ جائیں، میں سچ میں آپ کے پاؤں پکڑ لوں گی۔ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ نوفل ہنس دیا۔ اینی، تم بالکل پاگل ہو، رونا بند کرو، میں آ رہا ہوں۔ اور جیسے ہی پھر نوفل گھر آیا، کمرے میں داخل ہوا، اینی بھاگ کر اس کے پاؤں پکڑنے کے لیے آگے بڑھی۔ نوفل نے اس کے شانے پکڑ لیے۔ میں تھپڑ مار دوں گا تمہیں، پاگل ہو، کیا کر رہی ہو؟ اینی کی بھیگی بھیگی آنکھوں کو دیکھ کر وہ ناراضگی سے بولا، تو اینی روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں آپ کے پاؤں پکڑ رہی تھی تاکہ آپ مجھے معاف کر سکیں۔ نوفل نے گہرا سانس لیا، اسے اپنی باہوں کے حصار میں بھر کر اس نے اینی کی بھیگی بھیگی آنکھوں پر باری باری لب رکھے اور بولا، تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے۔ معافی وغیرہ رہنے دو، اور پاؤں پکڑنے کا تو سوچنا بھی مت۔ مجھے تو سوچ کر ہی برا لگ رہا ہے کہ تم میرے پاؤں پکڑو گی۔ اینی نے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آپ نے مجھے سچ میں معاف کر دیا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ معافی اتنی آسانی سے مل جائے گی۔ نوفل نے اس کے گال کو نرمی سے کھینچا۔ جن سے محبت ہوتی ہے نا، انہیں اتنی آسانی سے ہی معاف کیا جاتا ہے۔ اور میں تمہیں ایک بات بتا دوں، میری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے۔ وہ تو بس میں نے کشمالہ کو کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ تھوڑا بہت ناٹک کر لے۔ اگر تمہیں ابھی بھی احساس نہ ہوتا تو میں اس کھیل کو تھوڑا بڑھاتا، لیکن تم تو پہلی باری ہی میں بری طرح ہار گئے۔ اس لیے واضح کر رہا ہوں، میری زندگی میں تمہارے علاوہ نہ کبھی کوئی تھا، نہ کبھی ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ خوش ہوں، میرے لیے سب کچھ تم ہی ہو، میری پہلی اور آخری پسند۔ تمہارے علاوہ میری زندگی میں کوئی دوسرا نہیں۔ اس نے اپنی ایک ایک بات پر زور دیا تھا۔ اینی دوبارہ سے روتی ہی اس کے سینے میں چہرہ چھپا چکی تھی۔ میری بھی زندگی میں آپ ہی میرے ہیرو ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ پہلی بار نوفل کے دل کو اینی کے اس جملے کی صداقت پر یقین آیا تھا۔ اس کے جیسے سینے سے کوئی بھاری سل ہٹ گئی تھی، وہ اب کھل کر سانس لے پا رہا تھا۔ وہ اینی کے نقوش کو دھیرے دھیرے چومتا خاموش ہو گیا۔ اینی کا اتنا کہہ دینا ہی کافی تھا، اور پھر اینی نے بھی اسے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ آج کے بعد ناولز نہیں پڑھے گی۔ نوفل اس کی بات پر بے ساختہ ہنس دیا۔ وہ اسے لے کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، اس کے ماتھے سے اپنی پیشانی جوڑ کر اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھتے ہوئے رسانیت سے بولا، مجھے تمہارا ناولز پڑھنا کبھی برا نہیں لگے گا، تمہارا جو دل آئے کرو، لیکن میری محبت میں کسی کو حقدار مت ٹھہراؤ۔ جو چیز میری ہے میں اسے مکمل اپنی ہی تسلیم کرتا ہوں۔ شراکت مجھے برداشت نہیں، نام کی حد تک بھی نہیں۔ میرا نام لو، 1000 بار لو، مجھ سے فرمائشیں کرو، میں تمہیں کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ سالار نے تو ماما کو بھی سڑک پر چھوڑ دیا تھا، سالوں بعد وہ ملے تھے،
اسے سالوں لگ گئے اپنی محبت کو پہچاننے میں، اور میں نے تو تمہیں پہلی نظر میں ہی پسند کر لیا تھا۔ لیکن پھر بھی اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلا جاؤں تو ٹھیک ہے، میں تمہیں کچھ سالوں کے لیے چھوڑ کر چلا جاتا ہوں، پھر بعد میں آؤں گا، پھر ہم ایک رومانٹک سا سین کریں گے، ماما اور سالار کی طرح۔ تم برتن دھونا، میں تمہارے پیچھے آ جاؤں گا، تمہارے گیلے ہاتھوں کو اپنے سینے پر رکھ کر انہیں دھیرے دھیرے سہلاؤں گا۔ بتاؤ، پھر مجھ سے محبت کرنے لگ جاؤ گی؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر شرارت سے بولا تو اینی دوبارہ سے اس سے لپٹ گئی۔ اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ کر وہ یوں لپٹی ہوئی تھی جیسے اسے کبھی دور نہیں جانے دے گی۔ نہیں، آپ پلیز مجھ سے دور مت جائیے گا، میں ہی پاگل تھی جو ایک شراب کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ آپ میرا سب کچھ ہے، مجھے آپ سے اب اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے محبت ہے، بہت پہلے سے ہے۔ ہماری شادی کے فوراً بعد ہی ہو گئی تھی، لیکن بس میری زبان پر سالار اتنا پک گیا تھا کہ میں بولتے ہوئے سوچتی نہیں تھی۔ آپ ہی ٹھیک کہتی ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان میں تیسرے شخص کا نام بھی برا لگتا ہے، اور اب میں کسی کا نام نہیں لوں گی، میری زبان سے بس آپ کا ہی ذکر ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ نوفل نے اس کے گرد اپنی باہیں پھیلا لی تھیں۔ ان کی شادی کو 5 سال گزر گئے تھے۔ اینی نے اپنا بھوت خود سے ہی اتار لیا تھا۔ اب سدرا آپی بھی اس کی تبدیلی سے مطمئن تھی۔ اس جھگڑے کے کچھ عرصے بعد ہی اینی امید سے ہو گئی تھی، اور اب آج وہ اپنی بیٹی کے ساتھ لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میز پر پیرے کامل رکھا تھا۔ نوفل اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کی دیوانگی سنا رہا تھا۔ بیٹی نے مکمل بات سن کر حیرانی سے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ پھر امی، آپ کو سالار مل گئے تھے؟ اینی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر نوفل کو دیکھتے ہوئے وہ بولی، سالار تو مجھے بہت پہلے ہی مل گیا تھا، بس میں نے اسے پہچاننے میں دیر کر دی تھی، پر اب میں اسے پہچان گئی ہوں۔ میرا سالار میرے سامنے ہے، بیٹی نے تجسس سے کہا۔ امی، میں نے بھی دیکھنا ہے۔ اینی نے نوفل کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہے میرا سالار۔ بیٹی کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ سچ میں امی؟ اینی نے سر کو اعتماد سے ہلایا تھا، پھر وہ بولی، اور یہ والے سالار اس ناول کے سالار سے کئی گنا زیادہ بہتر ہیں، کیونکہ یہ حقیقت میں ہے، میرے پاس ہے، میری فکر کرتے ہیں، میں بیمار ہوتی ہوں تو میرے لیے راتوں کو جاگتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو رکی، ہلکی سی مسکراہٹ جس میں شرارت چھپی تھی، اس نے نوفل کو دیکھ کر وہ بولی، جس نے میرے لیے ناول پڑھا، اس کے کریکٹر کو خود پر اپلائی کرنے کی کوشش کی۔ نوفل اس کی بات پر بری طرح چونکا تھا۔ اس نے یہ راز تو کبھی اینی سے نہیں کہا تھا، پھر اینی نے یہ کیسے جان لیا؟ رات کو جب ان کی بیٹی سو گئی تو اینی کو لے کر بالکنی میں آ گیا تھا۔ اس کے دل میں وہ سوال شور کر رہا تھا کہ اینی کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے اسے آپ کے لیپ ٹاپ کے بیگ میں دیکھا تھا، اب وہ پتہ نہیں کس طرح گھر لے آئے تھے۔ جب میں نے دیکھا، اس پر ہائی لائٹ کی ہوئی لائنز کو دیکھا تو مجھے مزید اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ آپ نے خود کو بدلنے کے لیے اس کریکٹر جیسا بننے کی کوشش کی۔ کوئی اس حد تک میرے لیے جا سکتا ہے؟ میں اس دن روئی بھی اور خود پر عشق بھی کیا، اور اس دن میرے دل میں آپ کا درجہ اور بھی بڑھ گیا تھا نوفل، وہ کہہ کر اس کے سینے سے سر ٹکا چکی تھی۔ چاند ان کی بالکنی میں مکمل کھڑا دکھائی دیتا تھا، یوں لگتا تھا جیسے ہاتھ بڑھانے پر وہ ہتھیلی پر آ جائے گا۔ نوفل نے دھیرے سے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میں ہمیشہ تم سے ایسے ہی محبت کرتا رہوں گا، میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اینی نے اپنی آنکھیں موند لی تھیں۔ اتنا خوبصورت انجام تو سالار اور ماما کی محبت کبھی نہیں ہوا تھا جتنا خوبصورت انجام اس کی حقیقی کہانی کا ہو گیا تھا۔